اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ فرمایا۔ ہم اس قصے کا خلاصہ تحریر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان میں حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد احترام کرتے، ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرمایا کہ پیارے بیٹے، خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبات حسد میں تمہارے خلاف کوئی چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان کو کس طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے گئے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹک دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کی گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر انہیں پہنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سے اندھیری کنویں میں روشنی ہو گئی۔ یہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر آپ کے پیراہن کو بکری کے خون سے لت پت کر کے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر سے ہی چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو نقصان پہنچ چکا ہے یا پھر؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم کھیلتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنا سامان کے پاس بٹھا دیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بھائی کو کھا گیا۔ یہ ان کا کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اکشبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کرتا تو بالکل سلامت ہے، کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگایا تھا لیکن پھاڑنا بھول گئے تھے۔ آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑے ہوشیار اور سیاںا بھیڑ تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا، مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی۔ تو آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھی دل اور درد بھری آواز میں فرمایا، سورہ یوسف کی آیات نمبر 18، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھارا تھا مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت ہی شیریں میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زعر خزائی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا، کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔
मालिक बिन ज़अर ने डोल खींचा तो आप कुएं से बाहर निकल आए। जब इसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो यबशरी हज़ा गुलाम ये कहकर अपने साथियों को खुशखबरी सुनाने लगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो इस जंगल में रोज़ाना बकरियां चराया करते थे, रोज़ाना कुएं में झांक झांक कर देखा करते थे। जब इन लोगों ने आपको कुएं में नहीं देखा तो तलाश करते हुए काफिले के पास जा पहुंचे और आपको देखते ही कहने लगे, ये तो हमारा भागा हुआ गुलाम है जो बिल्कुल ही नाकारा और नाफरमान है। अगर तुम इसको खरीदो तो बहुत ही सस्ता तुम्हें फरोख्त कर देंगे, मगर शर्त ये है कि तुम लोग इसको यहाँ से इतनी दूर ले जाकर फरोख्त करना कि यहाँ तक इसकी खबर तक ना पहुँचे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के खौफ से खामोश खड़े रहे और एक लफ्ज़ भी ना बोले। फिर इनके भाइयों ने इनको मालिक बिन ज़अर के हाथों 20 दिरहम में फरोख्त कर दिया। मालिक बिन ज़अर ने इनको खरीद कर मिस्र के बाज़ार का रुख किया और बाज़ार में इनको फ़रोख्त करने का ऐलान किया। इन दिनों मिस्र का बादशाह रेयान बिन वलीद अमलीक था और इसने अपने वज़ीर आज़म खतफीर मिस्री को मिस्र की हुकूमत और ख़जाने सौंप दिए थे और मिस्र में लोग इसको अजीज़ मिस्र के खिताब से पुकारते थे। जब अजीज़ मिस्र को मालूम हुआ कि बाज़ार में एक बहुत ही खूबसूरत गुलाम फ़रोख्त के लिए आया है और लोग इसकी ख़रीदारी के लिए बड़ी बड़ी रकमें लेकर बाज़ार में जमा हो गए, तो अजीज़ मिस्र ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वज़न के बराबर सोना और इतनी ही चांदी, इतना ही मश्क, इतने ही कीमत देकर इनको खरीद लिया और घर ले जाकर अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि इस गुलाम को निहायत ही एजाज़ व इकराम के साथ रखो। इस वक्त आपकी उम्र 13 से 17 बरस की थी। ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का पार्ट 1। अगली वीडियो में मैं पार्ट 2 बयान करूंगी जिसमें जुलेखा का भी जिक्र होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।